استقولوا للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ آل عمران کے یہ 13ویں رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ غزوہ احد سے متعلق تبصرہ چل رہا ہے، اس کے مختلف حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو کشمکش ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ قیامت تک جاری رہے گی، اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ اہل ایمان، بعد میں آنے والے اہل ایمان ان کو پڑھیں اور ان سے سبق حاصل کریں، ان سے نصیحت حاصل کریں، یعنی مشکل حالات سے گھبرائیں نہیں۔ یہ 3 ہجری میں ہوا غزوہ احد، اور اس سے 1 سال پہلے 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا۔ تو دیکھ لیں کہ غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کی تعداد 313 اور کفار کی 1000، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سرخرو کیا، اس لیے کہ انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، جو وسائل ان کے پاس تھے لے کر بدر کے میدان میں حاضر ہو گئے، تو اللہ نے ان کو مایوس نہیں کیا۔ دشمن 1000 تھا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی ہمت کے لیے 1000 فرشتے نازل کیے ان کی۔ اور کس طرح سے دیکھیں، کفار کی جو قیادت تھی، جو ان کے سردار تھے، وہ سب کے سب ڈھیر ہو گئے اس مارکے میں۔ 70 کے قریب تھے وہ سردار، جو کہ جس میں ابو جہل جو ان کا سرغنہ تھا، جو لشکر کا سالار تھا، وہ بھی اس میں جہنم واصل ہوا، اور اتنے ہی جنگی قیدی بنے۔ مال غنیمت اللہ نے دیا اہل ایمان کو۔ تو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی ایسے ہوگا، کبھی اپنی قلیل تعداد سے نہ گھبرانا، کم وسائل سے دل شکستہ مت ہونا، دشمن کے زیادہ طاقت سے، تعداد سے، ان کے وسائل سے مرعوب نہ ہونا۔ اللہ اہل ایمان کا مددگار ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا نا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، مددگار ہے، ساتھی ہے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور کفار کا کون ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کفار کے جو وعدے ان کے ساتھ کرانے والے ہیں، ان کو مارنے والے ہیں، وہ تو طاغوت ہیں، اور طاغوت کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کی سرکش اور باغی ہستیاں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو محض ابھارتے ہیں لوگوں کو اللہ کے خلاف، لیکن ان میں کوئی دم خم نہیں ہوتا۔ تو اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے ان واقعات کے ذریعے سے کہ مرعوب نہ ہونا، گھبرانا نہ، کبھی بھی اللہ پر بھروسہ، جیسے کہ فرمایا نا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی اس کو پاؤ گے، لہذا اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ تو یہ بات آگے بیان ہو رہی ہے۔ اس وقت بڑی دل شکستہ صورتحال ایک پیدا تو ہوئی تھی، یعنی 1000 نکلے تھے مدینہ سے، اور کچھ دور جا کر عبداللہ بن ابی 300 اپنے ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا، اب 700 رہ گئے۔
700 رہ گئے تو 2 اور قبیلوں نے بھی دیکھ کر فیصلہ کیا کہ ہم بھی واپس جاتے ہیں، یعنی بنو سلمہ اور بنو حارثہ، یہ 2 قبیلے، لیکن بہرحال سمجھانے پر وہ رک گئے، بات آ گئے۔ ادھر 3000 تعداد تھی، تو ایک دل شکستہ صورتحال تو تھی، لیکن بہرحال اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ پشت پر ہوتا ہے مسلمانوں کی۔ تو آگے بات کی جا رہی ہے، اذ تقول للمؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابھی جنگ شروع ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کر دے۔ یعنی آپ نے اہل ایمان کو حوصلہ دلانے کے لیے یہ فرمایا کہ وہ اگر 1000 تھے بدر میں، اللہ نے 1000 فرشتے بھیج دیے، یہ اگر 3000 ہیں تو اللہ تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتے بھیج دے، کیا مشکل ہے، لہذا گھبراؤ نہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مومنوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل کر کے تمہاری مدد کر دے، بلا کیوں نہیں، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لو، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ پر بھروسہ کر کے ڈٹ جاؤ، گھبراؤ نہیں، وتتقوا، اور تقوی سے کام لو، یہ 2 بڑی چیز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر کے حوالے سے بھی فرمایا کہ صبر سے مدد حاصل کیا کرو، صبر کے ذریعے یہ بھی مددگار ہوتا ہے مومنوں کے لیے، نہ جانے اللہ کیا نتیجہ آگے لے آئے۔ جلدی میں مت پڑ جاؤ، حالات سے گھبرا نہ جاؤ، صبر سے کام لو، اپنے موقف پر ڈٹے رہو، گھبراؤ نہیں۔ تو ان تصبروا وتتقوا، اگر صبر سے کام لو اور تقوی پر قائم رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور تمہارے اوپر اچانک بھی چڑھائیں۔ یہ بھی افواہ پھیل گئی تھی کہ مکہ سے ایک اور لشکر بھی آ رہا ہے کفار کی مدد کے لیے، یعنی اس طرح کا معاملہ بھی ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اچانک فوری طور پر دشمن تم پر آ بھی جائے، یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد کر دے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، 3000 نہیں بلکہ 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے، لہذا تم گھبراؤ نہیں، تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ بات اللہ نے اس لیے بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ خوشخبری ہو تمہارے لیے، اللہ بشرا لکم، ہے ایمان والو، اللہ نے یہ بات اس لیے بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ انہیں خوشخبری ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دل اس پر مطمئن ہو جائیں، تمہارے دل پختہ ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یاد رکھو مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز ہے اور حکیم ہے، یعنی ہر چیز پر غالب ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا ایک بازو کاٹ دے۔ ایک بازو کاٹنے کا مطلب یہ کہ جب ایک بازو رہ جائے کسی شخص کا تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اللہ ان کو کمزور کر دے، ان کی ہمت پست کر دے، یعنی وہ کسی بھی طریقے سے تمہاری مدد کر سکتا ہے، فرشتے بھیجے یا فرشتوں کے بغیر تمہاری مدد کر دے، اللہ ہر چیز پر قدرت ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، یعنی جب بھگدڑ مچ گئی، مسلمان پریشان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کو قریب سے ایک مشرک نے پتھر مارا، آپ کے چہرے پر لگا، جس سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا، آپ کے دانت شہید ہو گئے، آپ کے چہرے سے خون جاری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس صورتحال میں بھی مشرکین پر ایسا ہوا کہ وہ واپس پلٹ گئے، اپنے گھروں کو واپس، یعنی مکہ واپس چلے گئے۔ اللہ نے کس طرح سے دیکھے اہل ایمان کی مدد کرے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، اور یکبتہم،
یا انہیں ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، اور یہ رسوا ہو کر، نامراد ہو کر ہی واپس پلٹ جائے، یعنی اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ مقصد اپنا پورا نہ کر سکیں اور یہ واپس پلٹ جائیں۔ لیس لک من الامر شیء۔ اب دیکھیں، اب ایک اور صورتحال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے دانت شہید ہو گیا، آپ کے چہرے سے خون جاری ہو گیا، آپ کے سر سے، اور آپ کا پورا جسم جو ہے وہ خون سے، تو آپ کے منہ سے کچھ بد دعا کے کلمات بھی نکلے مشرکین کے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے نام لے لے کر بھی بد دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال میں دیکھیں یہ بات کی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاملات کا نتیجہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ جو بد دعا کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، یعنی ان کو معاف کر دے، اور یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ فإنہم ظالمون، ہیں تو یہ ظالم، یعنی زیادتی تو کر رہے ہیں، لیکن انجام کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، یہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار تھے، یہ ایمان لائے، آپ کی خدمت میں آ گئے، یہ آپ کے قدموں میں آ گرے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو یہ بھی نصیحت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں یاد رکھو، آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے معاف کر دے، یہ اس کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ اور آپ دیکھیں کتنے کتنے قصور والے لوگوں کو اللہ نے معاف کیا، تصور نہیں کیا جا سکتا، اتنا بڑا قصور تھا۔ یعنی آپ دیکھ لیں 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے مکہ والوں نے، اور پھر جب آپ ہجرت کر گئے تو ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ فتح ہوا، یعنی 8 سال یہ لگا لیں، 20-21 سال جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، آپ کو طرح طرح سے اذیتیں دیں، اہل ایمان کو اذیتیں دیں، جب مکہ فتح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ کتنی بڑی عفو درگزر کی مثال ہے، اس لیے کہ وہ سب لوگ دامن رحمت میں آ گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، لہذا وقتی طور پر کچھ دیکھ کر گھبرا نہیں جانا چاہیے، اور وہی دشمن جو کہ سامنے لڑنے کے لیے ہے وہی اسلام کا بازو بن جائے، اسلام کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس کا مددگار بن جائے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یغفر لمن یشاء، وہ جسے چاہے معاف کر دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے وہ عذاب دے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لہذا معاملات کا نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں جو ہے یہ ہے کہ میدان جنگ میں ڈٹ جاؤ، پسپائی نہ دکھاؤ، کم ہمت نہ ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو، دشمن سے مرعوب نہ ہو، یہ تمہیں چاہیے۔ لہذا اللہ پر چھوڑ دو باقی معاملات، یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ یہ حالات ہمیشہ پیدا ہوں گے اور اب بھی پیدا ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔